السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خارش خجلی دنیا میں پائی جانے والی عام بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے جس کا ایک سبب الرجی بھی ہے، لہذا جن چیزوں کے کھانے پینے یا لباس وغیرہ استعمال سے خارش ہوتی ہو تو ان کے استعمال سے اجتناب کیجیے۔ الرجی کی علامت، اس کی بڑی علامت یہ ہے کہ جسم پر سرخ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے جسم سوج جاتا ہے۔ الرجی زیادہ دیر تک نہیں رہتی، دوا لینے سے اس میں افاقہ ہو جاتا ہے۔ خارش کی صورتیں، خارش کبھی کم اور کبھی زیادہ ہوتی ہے، یوں ہی کبھی جسم کے کسی خاص حصے پر ہوتی ہے اور کبھی پورے جسم پر۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1، خشک خارش کی علامت جلد پر نظر نہیں آتی، بس خارش ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ صورت اگر طویل عرصے تک رہے تو اس کے کسی بھی موذی مرض میں تبدیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور زخم بھی ہو جاتے ہیں۔ خشک خارش بہت جلد پھیل جاتی ہے۔ نمبر 2، ترخ خارش شروع میں یہ بھی خشک خارش کی طرح ہوتی ہے، بعد میں پھنسیاں اور زخم ہو جاتے ہیں۔ اس خارش میں زیادہ تر ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان کی جگہ، بغل اور پیشاب کی جگہ متاثر ہوتی ہے، جبکہ رات کے وقت تقریباً پورے جسم میں خارش ہوتی ہے۔ خارش کے لیے مفید چیز، دودھ میں پانی ملا کر خشک خارش والی جگہ پر لگانا فائدہ مند ہے۔ پھوڑے، پھنسی اور جلد امراض، خارش وغیرہ کے لیے کریلا پکا کر کھانا مفید ہے۔ جلد خارش اور گرمی دانوں کے لیے جو کا ستو پینا مفید ہے۔ خربوزہ خوب کھائیں کہ یہ خارش کو دور کرتا ہے۔ خارش والی جگہ کو گرم یا سادہ پانی سے دھونا بھی مفید رہتا ہے۔ گھریلو علاج، تربوز دونوں طرح کی خارش کے لیے مفید ہے۔ مولی اور اس کے پتوں کا رس جلن اور خارش کے لیے مفید ہے۔ کپڑے وغیرہ، کیڑے وغیرہ کے کاٹنے سے خارش تو متاثر جگہ پر کیلے کا چھلکا رکھنے سے خارش سے سکون ملے گا۔ بغل کی خارش کے لیے گرمیوں کے موسم میں پسینہ زیادہ آتا ہو تو نہانے کا موقع نہ ملے تو اس صورت میں بغل کو صابن سے دھو لیں، انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا اور خارش میں بھی کمی ہوگی۔ غسل کے ذریعے خارش کا علاج، روزانہ نہانا صحت کے لیے مفید ہے اور جسے خارش ہو تو روزانہ اچھی طرح صابن لگا کر نہائے اور اگر سوکھی خارش ہو تو خوب مل کر غسل کرے۔ جو کپڑے اتارے تھے وہ دھوپ میں ڈال دے تاکہ جراثیم مر جائیں۔ اسی طرح دوسرے دن نہا کر پہلے والے کپڑے پہن لے اور آج والوں کو دھوپ میں ڈال دے۔ اگر دھوپ میں ڈالنا ممکن نہ ہو تو کسی بھی مناسب جگہ پر ڈال دے۔ یہ عمل روزانہ کرے، انشاءاللہ خارش میں راحت محسوس ہوگی۔ سوکھی خارش کے لیے جسے خشک خارش ہو اسے چاہیے کہ جب نہائے تو جسم پر صابن لگانے کے بعد تھوڑی دیر چھوڑ دے، کیونکہ صابن میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں جو خارش کے جراثیم کو مار دیتے ہیں۔ خارش کے لیے حلوہ سونف اور دھنیا دونوں 250 گرام باریک پیس کر آدھا کلو چینی لے کر 750 گرام اصلی گھی میں مکس کر کے محفوظ کر لیجئے۔ روزانہ صبح شام 25-25 گرام کھا لیجئے، انشاءاللہ خارش کے لیے مفید پائیں گے۔ سادہ پانی اور شہد روزانہ صبح نہار منہ، اگر روزانہ ہو تو افطار کے وقت سادہ پانی میں 2 تولے خالص شہد ملا کر پی لیجئے، انشاءاللہ خارش سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ چقندر سے خارش کا علاج، چقندر کو باریک کاٹ کر پانی میں ابالیں، جب ٹھنڈا ہو جائے تو خشک خارش کی جگہ اور خارش کی وجہ سے ہونے والے زخم پر لگائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔
ہر دوائی اپنے طبیب، ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے